والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے، مل کے بابا سے بلند پڑھیے درود پاک: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. وہ
پھرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ روحانی، ایمانی، وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس کی آواز کھل سکتی ہے تو تھوڑی آواز اور کھول دیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ محفلیں سجانا، خوشیاں منانا، جھنڈے لگانا، یہ مرچیں لگانا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یہ خوشیاں منانا، یہ جھنڈے لگانا، یہ مرچیں لگانا، بات کو ذرا اور کھول دوں۔ پرانے زمانوں میں مرچیں ذرا بڑی ہوتی تھی، لگتی کم تھی۔ اب مرچیں چھوٹی ہو گئی ہیں، لگتی زیادہ ہیں۔ وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے نا، جنہ نکا اُنہ ہی تکھا۔ تو پہلے مرچیں بڑی برداشت نہیں ہوتی تھی، اب چھوٹی ہیں، یہ زیادہ لگتی ہیں، برداشت یہ بھی نہیں ہوتی۔ مگر کریں کیا، ہماری قسمت میں ہی لکھا ہے مرچیں لگانا۔ حضور کے میلاد پہ خوشیاں منانا، جھنڈے لگانا، نیاز پکانا، ایک دوسرے کو کھلانا، کھلانے کے بعد، کھانے کے بعد نعرہ تکبیر و رسالت لگانا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ ان کاموں کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں ہے، ان کاموں کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے حضور کی شان بیان ہی وہ کر سکتا ہے جو حلالی ہوگا۔ یہ تو گستاخ رسول کی جو اللہ نے قرآن پاک میں نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے نا کہ وہ حرامی ہے۔ تو گستاخ ہوگا ہی حرامی، جو بھی گستاخ ہو کریم آقا کا، اس کا ڈی این اے کروا لیں، جب بھی کروائیں گا وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ اسی بنا پہ، اسی قرآن کی دلیل پہ میرا موقف ہے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے، حضور کی شان بیان کرنے کے لیے، حضور کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ آج بھی جو لوگ ان چیزوں کے منکر ہیں، ہم ان کو ایک بار پھر دعوت فکر دیتے ہیں، حضور کا میلاد مناؤ، اپنے دلوں کی تاریکیوں کو نور سے بدل لو۔ اب مجھے بتاؤ، ایک جگہ پہ اندھیرا ہو تو وہاں پہ آپ کہیں کہ یہاں روشنی کیوں نہیں ہے، تو کہنے والا یہی کہے گا نا، بھئی یہاں پہ نہ تو چراغ ہے نہ لائٹ ہے، تو اندھیرا تو ہوگا ہی۔ تو بغیر لائٹ کے اور بغیر چراغ کے روشنی ممکن نہیں، تو دل میں نور مصطفیٰ کے بغیر اجالا کہاں سے آئے گا؟ دلوں میں نور مصطفیٰ کے بغیر اجالا نہیں آ سکتا۔ دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اور دلوں کو نور سے منور کرنے کے لیے حضور کا نور ضروری ہے۔ اور حضور کا نور تب ہی دل میں آئے گا جب حضور کے نور کو نور مانو گے۔ جب حضور کے نور کو نور ہی نہیں ماننا تو نور کہاں سے آئے گا بھائی؟ اب ایک بندہ کہے جی کہ یہ ڈاکٹر ہے جی، میں نہیں مانتا۔ کیوں جی؟ بھائی میں نہیں مانتا، اب بیمار ہو جائے دوائی لے آنی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلو جی۔ بھائی تم تو ڈاکٹر کو مانتے نہیں، اب ڈاکٹر کے پاس لینے کیا آئے ہو؟ ڈاکٹر کو مانتے نہیں تو ڈاکٹر کے پاس لینے کیا آئے ہو؟ بھائی جان جا رہی تھی تو جان بچانے کے لیے دوائی ضروری ہے، تو دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری ہے۔ اور میں کہتا ہوں بے وقوف، تمہیں ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی؟ حضور کی ذات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔
اللہ کریم نے تمہیں وضو بھی کروا دیا، مسجد میں بھی اڑا لیا، اپنے سامنے رکوع و سجود بھی کرا لیا، تشہد میں بٹھا دیا، اب پھر اتحیات پڑھنے کے بعد سلام۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسی نماز چاہیے ہی نہیں جس میں حضور پہ درود نہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رب نماز بھی تب قبول کرتا ہے جب نماز میں حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے۔ فقہا سے پوچھو اللہم صلی علی پڑھنے سے پہلے تم سلام پھیر دو گے تو مفتی صاحب کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ مفتی چاہے سنیوں کا ہو، چاہے وہابیوں کا ہو، چاہے دیوبندیوں کا ہو، کوئی بھی مکتبہ فکر کا مفتی ہو، وہ یہی کہے گا بھائی درود پاک کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھائی جب درود حضور پہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی تو حضور کی ذات کو سینے میں رکھے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ایمان مکمل ہونے کے لیے حضور کی ذات کو دل میں بسانا ضروری ہے۔ جس طرح نماز میں حضور کا خیال آنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طرح دل میں حضور کو بسائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں کچھ عقل کے اندھوں نے لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بے وقوفو، رب نے تو یہ فیصلہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ رب نے کہا آؤ نا ذرا تشہد مکمل کرو، لاؤ میرے پیارے کا خیال۔ اب مجھے بتاؤ جب اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہو تو خیال کس کا آتا ہے؟ کس کا خیال آتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کسی اور نبی کا آتا ہے؟ کس کا آتا ہے؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اللہم صلی علی نبی، پیارے کا نام رکھ کے تو رب نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کا نام بھی لو، خیال بھی لاؤ، پھر نماز قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو رب اپنے حبیب کا نام لیے بغیر، اس کا خیال لائے بغیر تمہاری نماز کو قبول نہیں کرتا، وہ نبی کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان کیسے قبول کر لے گا؟ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جن لوگوں نے لکھا ہے ان کی عقل پہ ویسے ہی پردہ ہے، اور جس کی عقل پہ پردہ ہو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو وہ بھی اتر سکتا ہے، وہ بھی اتر سکتا ہے، پر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جانا پڑے گا۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں جانا تمہارا کام ہے۔ پردہ عقل پہ ہو، پردہ آنکھوں پہ ہو، پردہ کانوں پہ ہو، پردہ دلوں پہ ہو، وہ پردہ حماقت کا ہو یا پردہ گناہ گاریوں کا ہو، فیصلہ تو رب نے فرما دیا ہے۔ ظلم ہی ہے نا یہ پردہ، بھی تو ظلمت ہی ہے نا، اندھیرا ہی ہے نا۔ کوئی بھی پردہ ہو، اندھیرا کہتے کس کو ہے؟ جہاں روشنی نہ ہو تو روشنی کیسے آئے گی؟ جب پردہ ہٹ جائے گا۔ تو پردہ ہٹانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پردہ ہٹانے کا طریقہ ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اب دنیا میں جتنا مرضی کوئی گناہگار ہو، جتنی بڑی مرضی ظلمت میں بہکا ہو، اللہ کہتا ہے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ کے پاس حل نہیں ہے؟ اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے پاس حل نہیں ہے تو پھر یہ تو اللہ میں عیب آ گیا۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے اوے میرے بندو میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، پر انج نہیں جے مننا میں۔ مجھے منانے کے لیے میرے حبیب کے در پہ آؤ، اس کے در کا چوکھٹ پہ آ کے حبیب کا دروازہ کھٹکھٹا کے حبیب کے قدموں کا صدقہ مانگو، میں راضی ہو جاؤں گا، تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب اللہ کریم کو پتا تھا کہ کچھ لوگ کہیں گے مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے،
تو اللہ کریم نے کہا اچھا ان کا علاج پہلے ہی کرتے ہیں. جو کہتے ہیں جانا ہی جائز نہیں نیت کر کے، تو میں پوچھتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے جب ظلم کر لو تو نیت کر کے آؤ. تو پھر قرآن کی مانے یا نیم کی ملا کی مانے؟ بہت اعلیٰ قبلہ، بہت اعلیٰ. اب بیمار ہو جائے بندہ تو ایویں پتہ لینا والے آخ دینے جی انہوں آ بھی دیو جی تے آ بھی دیو. اب ہوتے ہیں نا جھٹکلے نیم حکیم، ادھروں سنی تے ادھروں سنی آ کے مریض نو دستا. اب اس کے مزاج کی ہے یا نہیں ہے، مزاج پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی، مزاج پہ آ گئی تو وہ بچ گیا، نہیں آئی تو بیچارہ انا للہ جی. اب جو نیم حکیم کی بات آتی ہے نا تو بندے کہتے ہیں چھڈو ایسے تو نسخے ہی پٹھے پائندے نا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. یہ تو ہے ہی نیم حکیم، یہ جنہوں نسخہ دس دے انہوں پائندہ ہی پٹھا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کا نسخہ پٹھا پائندہ ہے وہ دیا لے جائیے یا جندہ کدی پٹھا پیا ہی نہیں وہ دی منیے. رب کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. تمہارے کہنے کے مطابق کیا اہل سنت کا عقیدہ بریلی سے گڑا ہے، بریلی کا تاجدار بھی نہیں کہہ رہا، آمینہ کا لال بھی نہیں کہہ رہا. یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس نے آدم کو بھی بنایا ہے، سارے نبیوں کو بنایا ہے. وہ رب کہہ رہا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو. میں پوچھتا ہوں مولا گناہ کیے ہم نے تیرے، نافرمانیاں کی ہم نے تیری، نمازیں نہیں پڑھی ہم نے تیری، روزے نہیں رکھے ہم نے تیرے، زکاتیں نہیں دی ہم نے تیری، حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود تیرا. تو کہہ رہا حبیب دے بوئے تے جاؤ. گناہگار تو ہیں ہم تیرے تے تو اگلے بوئے تے ٹوری جانا ہے. گل نہیں سمجھ آئی. میرا وجدان کہتا ہے اللہ کریم کا یہ منشور ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نمازیں تم نے نہیں پڑھی میری، روزے نہیں رکھے میرے، زکاتیں نہیں دی میری، گناہگاریاں کی تم نے میری، پر ہون تو آنا پہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ نہ وسیلہ پا. سونے محبوب کل جا، اس نو جا کے منا، او دے پیری پہ انہوں منا، حسنین دا واسطہ پا، انہاں دے پیاریاں دا واسطہ پا. بس من او جاوے، میرا تے رولا ہی کوئی نہیں. اس نو منا، او من جائے، میرے ال تک لے، مینو آخ ہی دوے سونے آئے تے میرا ہے. بس میں تے یار دے لباں نو ویکھنا ہے، یار دے چہرے نو ویکھنا ہے، یار دی رضا نو ویکھنا ہے. جے وہ انج راضی ہے تے میں انج راضی. جے وہ آکھ دے وے کہ سونے آئے ہن ٹر کے آ ہی گیا ہے، جے مینوں مناندا ہی پیا تے میں من گیا تے سونا تو ہی من جا. تے بس میں تے راضی ہاں. میں تے دسنا چاہنا کہ جیڑے کام تو میں نہ مننا تساں مینوں نہ منایا کرو. جے مینوں منانا ہے تے میرے حبیب نو مناؤ. جے میرا یار من جائے تے میں آپ ہی من جانا. تے جے کرتا نا میرے حبیب نے انکار تے پھر میں کوئی نہیں مننا، پھر میں کوئی نہیں مننا. یہاں پہ ایک میں آپ کو دلچسپ بات بیان کرتا ہوں. ایک خطیب صاحب اپنے خطیبانہ انداز میں بیان کر رہے تھے کہ معاشر کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، گناہگار بھی ہوں گے، سیاہکار بھی ہوں گے، نکمے بھی ہوں گے، پاپی بھی ہوں گے، بڑے بڑے نیکوکار بھی ہوں گے. جب یوں صفیں بندی ہوں گی، حضور نے حوض کوثر پہ کھڑے ہونا ہے، حضور نے یوں کر کے اپنی امت کو دیکھنا ہے، حضور نے اپنی امت کا مشاہدہ کرنا ہے. حضور نے نام لے لے کے اپنے عاشقوں کے انہیں کہنا او فلاں بن فلاں اگے آ جا، فلاں بن فلاں اگے آ جا. سونا یہ اگے کیوں آوے؟ بھئی یہ تے دنیا تے میرے نعرے لاندا سی. او فلاں بن فلاں تو بھی اگے آ جا. سونا یہ کیوں؟ یہ تے میرے نہ بڑا پیار کردا سی. حضور نے پھر جس لئے انج کر کے ویکھنا ہے نا اگے ایک ہور آ جانا ہے. دوسرا
हुजूर ने कहना है ओ मौलवी साहब थोड़ा परे हो ना, हाँ जी, बहुत आला किबला, बहुत आला। मौलवी साहब थोड़े परे हो ताड़ी कंड मगर मेरा आशिक लुकिया खड़े है, ओ मेरे प्यारे अगे आ जा। उत्थे पता लगना है कि केड़ा हबीब दा है ते केड़ा हबीब दा कोई नहीं। आला हजरत ने इसी का तो नक्शा खींचा है ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। हम तो आज भी कहते हैं सैयदी या रसूलल्लाह, हम परेशान हैं, स्याकार हैं, बदहाल हैं, कुछ भी हैं, आ तो नहीं सकते, आ तो नहीं सकते, मालो मता नहीं है, कुछ भी नहीं है, असबाब भी आपके, मामलात भी आपके, हुजूर आ तो सकते नहीं, इत्थों ही अर्जियां कबूल कर लो। और फिर ये नहीं है कि अल्लाह के हबीब में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ की सुन नहीं सकते, वो यहाँ की सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और ये हुजूर को अल्लाह ने जो रहमत बना के भेजा है ना सारी कायनात के लिए, ये कोई मामूली बात ना समझा करो। अब देखो कायनात को अल्लाह करीम ने बनाया, ज़मीन को बनाया किस लिए? इंसानों के चलने के लिए, रहने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फसलें उगाने के लिए, जी इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया। और भी बड़े मकसद हैं। ज़मीन में ख़जानों को छुपाया, फिर आसमान को बनाया, सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, हर चीज़ का एक काम, एक मेयार, एक मुद्दत रखी, एक मिकदार रखी। अब देखो सूरज है तो वो दिन में रोशनी देता है, उसकी रोशनी सर्दियों में मीठी मीठी, गर्मियों में तपश वाली। रात में चाँद है तो रात में जब सोना होता है तो इंसान क्या चाहता है? ठंडी ठंडी हवा होए, मीठी मीठी बूर होए, तो उसके लिए अल्लाह ने चांदनी रातें बनाई, हल्की हल्की रोशनी। अब रात में अगर दिन की तरह रोशनी हो तो सोया जा सकता है। जिस्म को वो साइंसदान जो लेबॉर्ट्री बताती है कि रात के वक्त इंसान के जिस्म को जो सुकून चाहिए उसके लिए अंधेरा ज़रूरी है, तो अगर रात में भी सूरज हो तो इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। इसी तरह कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने किसी न किसी काम के लिए बनाया है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो सुपरविजन है, जो सुपर पावर है, जिसके सदके अल्लाह ने इन सब चीज़ों को बनाया, सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, वो तेरा और मेरा करीम है, जिसको अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। और वो रहमत ऐसी है कि रहमत अपनों के लिए भी है, बगानों के लिए भी है। कोई अपना आया है तो तब भी नवाजा है, कोई बगाना आया है तो तब भी नवाजा है, कोई इंसान आया है तो तब भी नवाजा है, कोई हैवान आया है तो तब भी नवाजा है। ये मेरे करीम को ऐसे ना समझो, मेरे करीम को ऐसा ना समझो, ये बेइख्तियार नहीं है, बेशक बेशक बेशक, ये बेइख्तियार नहीं है। मालिक ने हर चीज़ का इख्तियार अपने हबीब को दिया है। हर चीज़ की ताकत, हर चीज़ की कुंजी बारगाह मुस्तफ़ा में है। हुजूर जिसको चाहे नवाजते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा की बात तो एक तरफ है, गौसे पाक के खादम भी तो कुतुबियत बनाते हैं ना। हुजूर की बात तो एक तरफ है, हुजूर की उम्मत के जो वली हैं उनको भी मामूली ना समझो। अल्लाह ने तो उनको भी इतनी इतनी ताकत दी है कि उनके दर पे बैठने वाले कुत्ते भी शेरों को चीर फाड़ देते हैं। ये इनको खैर कहाँ से मिली? ये उसी बारगाह से मिली है जिस बारगाह से सारी कायनात का लंगर चलता है। उस बारगाह से कोई खाली नहीं आया, ना कोई आज तक खाली आया है, ना क़यामत तक कोई खाली लौटेगा। अल्लाह ने अपने हबीब को शान ही ऐसी अता फरमाई है। हबीब मेरा हो और कोई ये कहे कि मैं वहाँ गया मुझे ये नहीं मिला, वहाँ कोई अपना आया है तो उसको भी मिला है, कोई बगाना गया है तो उसको भी मिला है। किसी का दामन खाली नहीं। 1400 साल गुजर गए हैं, कोई मुल्ला मलवाना एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं बता सकता, ना दिखा सकता कि जिसमें लिखा हो कि कोई हुजूर की बारगाह में आया और खाली लौट गया। हयाते ज़ाहरी तो दूर की बात है,
صحابہ تو حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے مزار پر انوار پہ آ کے جب عرض کرتے تھے تو حضور تو ان کو بھی نوازتے تھے، حضور نے تو کبھی ان کو بھی خالی نہیں لوٹایا۔ تو جو کریم وصال کے بعد بھی اپنے خادموں کو خالی نہیں لوٹاتے، تو 1400 سال بعد اگر کوئی آج بھی جا کے مانگے تو خالی نہیں دیتے، خالی نہیں موڑتے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان پکا ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان پکا ہو۔ ایمان پکا ہوگا تو سب کچھ ملے گا، ایمان پکا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے خصائص و شمائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔